آدمی کے پورے جسم میں جو ہے اس امانت کا حکم جو ہے اللہ تبارک و تعالی کا لاگو ہے. اور امانت جو ہے اس کے تین گوشے ہیں. ایک تو بندے کا جو معاملہ رب کے ساتھ ہے اس میں بھی اس کو امانت کا لحاظ ضروری ہے. ایک بندے کا معاملہ جو اپنے نفس کے ساتھ ہے اس میں بھی امانت کا لحاظ ضروری ہے. اور ایک بندے کا معاملہ جو بندوں کے ساتھ میں ہے اس میں بھی امانت کا لحاظ ضروری ہے. اسی امانت میں سے یہ ہے کہ بندہ جو ہے دوسرے بندے کو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے اس کو روکے، یعنی امر بالمعروف، بھلائی کا حکم دینا، والنہی عن المنکر، اور برائی سے روکنا، یہ بھی جو ہے وہ امانت کے قبیل سے ہے. تو جب مسلمان جو ہے کسی بندے کو بھلائی کا حکم دیتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ وہ حکم جو ہے اس کا حکم ہے، بلکہ وہ رب کی، اس کے رسول کی، اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی اور دین کی، اور جو اس کے بزرگ ہیں اس کے اوپر صحابہ کی، اہل بیت کرام کی، بزرگان دین کی ایک امانت جو اس کے پاس ہے اس کے لیے وہ اس بندے کو وہ سونپتا ہے. یہ ہر شخص کو سوچنا چاہیے. اور جب وہ کسی بات سے منع کرتا ہے تو گویا کہ اس کے پاس جو اللہ و رسول کی، بزرگان دین کی امانت ہے تو وہ اس کو جو ہے اس کو وہ سونپتا ہے. تو اسی طریقے سے جو ہے آدمی اگر جو ہے امانت کا لحاظ کر لے تو یہ معاشرہ، پوری ہول مسلم کمیونٹی جو ہے یہ مطلب یہ ہے کہ سدھر سکتی ہے اور سنور سکتی ہے. اور کیسی ہو سکتی ہے؟ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارا حال جو ہے سب سے برا حال ہے. ہماری اچھی باتیں جو ہیں وہ یورپینس نے، انگریزوں نے، ہندوؤں نے، یہودیوں نے، نصرانیوں نے جو ہے ہماری اچھی باتوں کو جو ہے ہم سے سیکھ لیا اور ہم نے ان کی بری باتوں کو جو ہے ان سے لے لیا. اگر ہم اب اس امانت کا لحاظ رکھیں، جس امانت کی حفاظت کا اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے، تو ہم جو ہے ایک مثالی قوم اور ایک پیئرلیس قوم، ایک یونک قوم اور ایک جو ہے مثالی قوم جو ہے ہم دنیا کے سامنے ہو سکتے ہیں کہ دنیا جو ہے ہمارا چہرہ دیکھے گی، ہمارے اٹھنے کو دیکھے گی، ہمارے بیٹھنے کو دیکھے گی، ہمارے بیہیویئر